دوستوں پچھلے ایک سال سے میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھا۔ جب میں نے یہ ویڈیو سنی، یقین مانیے اس کے بعد میں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر بہت زیادہ سٹرونگ ہوا۔ اگر آپ بھی مینٹلی طور پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں تو میری آج کی ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک زمیندار دار رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھی۔ وہ ان زمینوں میں فصل کاشت کرتا جس سے بہت زیادہ اچھی پروڈکشن ہوتی۔ پھر کچھ عرصے بعد یوں ہوا کہ اس کی فصلیں ضائع ہونے لگی، یعنی کہ جب وہ بیج بوتا، کاشتکاری کرتا تو فصلیں نکلتی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ پریشانی کے عالم میں اپنے مرشد، گرو، استاد کے پاس گیا اور انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ بابا جی نے کہا، بیٹا تم ایسا کرو کہ کچھ عرصے کے لیے کوئی اور کام کر لو۔ تو اس نے کہا کہ بابا جی میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، مجھے تو کوئی اور کام ڈھنگ سے آتا ہی نہیں۔ تو بابا جی نے کہا کسی اور کے پاس کام کر لو۔ اس آدمی نے کہا، بابا جی میں خود ذمہ دار ہوں، اللہ پاک نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں کسی اور کے پاس کیوں مزدوری کروں؟ اس پر بابا جی نے کہا کہ کسی اور گاؤں میں چلے جاؤ بیٹا، وہاں کام کرو جہاں کوئی تمہیں جانتا نہ ہو۔ ساتھ ہی بابا جی نے یہ بھی کہا کہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ بیج لیتے جانا۔ جب فصل کاشت کرنے لگو تو اپنے بیج بھی اس فصل میں ساتھ میں بو دینا۔ جب تمہارے لگائے ہوئے اپنے بیج جڑ پکڑنے لگے تم واپس آ جانا۔ وہ شخص دوسرے گاؤں چلا گیا، وہاں ایک ذمہ دار سے ملا اور کہا کہ میں آپ کی فصل کی دیکھ بھال کروں گا اور فصل کو پانی دیا کروں گا۔ اس کے ساتھ اس کی ڈن ہوئی، مزدوری طے ہوئی اور ذمہ دار نے اس آدمی کو اپنے کام پر رکھ لیا۔ وہ شخص کیونکہ خود ایک ذمہ دار تھا، اس نے فصل کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی۔ مالک یعنی ذمہ دار کو اچھی پروڈکشن ملی۔ وہ اس آدمی سے بے انتہا خوش ہوا۔ جب نئی فصل کاشت کی جاتی تو وہ شخص اپنے بیج بھی ساتھ میں بو دیتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، سیراب کرتا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص نے دیکھا کہ اس کے لگائے ہوئے بیجوں نے جڑ پکڑ لی ہے، اس کی نئی جڑیں نکل آئی ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہری بھری فصل لہلہانے لگی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، مالک کے پاس گیا اور کہا کہ اب مجھے اجازت دے دیں، اب میں یہاں اور مزید کام نہیں کر سکتا۔ مالک ذمہ دار نے کہا کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں جس کام کے لیے یہاں آیا تھا میں نے کہا مکمل کر لیا ہے، بس میں جانا چاہتا ہوں، میں یہاں اور نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شخص اپنے گاؤں آیا، زمین میں بیج بوئے، کچھ عرصے بعد شاندار فصل لہلہانے لگی۔ وہ شخص بابا جی کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا اور پوچھا کہ بابا جی کیا وجہ تھی، راز کیا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ بیٹا جب زندگی میں خزاں چل رہی ہو تو بہار کا انتظار کرنا چاہیے۔ خزاں کے بعد بہار آتی ہے، صبح ہو تو شام بھی ہوگی، خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتے ہیں اور غم کے ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، رات جتنی بھی ہو گہری ہو، صبح اتنی ہی روشن اور چمکدار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں مشکلات اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد آسانیاں بھی تو ضرور ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر گیند پر چھکا تو نہیں لگ سکتا، جتنے بھی ایکسپرٹ کھلاڑی ہو ہر میچ میں سینچری تو نہیں بنا سکتا، کبھی کبھی زیرو پہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ناکامی اور کامیابی تو ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سننا، جب مشکلات ہوں، مشکل حالات ہوں تو اس وقت صبر و تحمل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ گزاریں، اپنے رب کے ساتھ رجوع کو بڑھا دیں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھیں۔ یہ مشکل وقت آپ کے لیے ایک میسج کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ میسج جتنی جلدی آپ ریسیو کرتے ہیں اتنی جلدی آپ کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ اگر آپ اس پیغام کو، اس میسج کو دیر سے ریسیو کرتے ہو تو آپ کا یہ مشکل وقت تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔